الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 179 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، وہ رب جو عزت والا رب ہے، غالب آ جانے والا رب ہے، عزت والا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ جنات کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام سے پاکی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رشتوں سے، ایسی اولاد وغیرہ سے بالکل پاک و صاف ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی نازل ہو پیغمبروں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام امتوں تک لے کر آتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے تو دعائیہ جملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم یہ کہیں گے تو جملہ خبریہ ہوگا، یعنی پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں تک سورہ صافات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ 182 اس کی آیات تھیں اور یہ مکی صورت تھی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، اور الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اور جس طرح مکی آیات میں زیادہ تر توحید کا بیان ہوتا ہے، آخرت میں اٹھائے جانے کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسے ہی تمام کے تمام اس میں بھی تذکرے بکثرت نظر آئے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور تقریباً اس کی 88 آیات ہے، جس کی انشاءاللہ زندگی رہی تو تفسیر عرض کی جائے گی۔ مکی آیات میں جیسے کہ آپ کو پہلے بارہا یہ بتایا اور اب ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ مکی آیات میں زیادہ تر عقائد کا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں مکے میں رہے، وہاں کی زندگی آپ نے گزاری اور مسلسل عقائد کے بارے میں آیات نازل ہوتی رہیں، تو جنہوں نے وہ عقیدے قبول کر لیے، ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ذہنوں میں چیز راسخ ہو گئی، تو پھر عقیدے کے بیان کی اتنی ضرورت نہ باقی رہی، تو پھر اس کا بیان چلتا رہا لیکن بہت کم، اور پھر اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی، اور اس کی جو اصل جو حیثیت اختیار کر گئے وہ دینی مسائل تھے، احکام شرعیہ عملیہ کا بیان پھر بکثرت ہوا۔ تو یہ سورہ صاد چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے اس میں ان بنیادی عقائد کا بکثرت ذکر کیا جائے گا کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروریات دین میں سے شمار ہوتے ہیں، اور جن کا انکار کر دینا صریح کفر ہوتا ہے اور انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، اس ذکر والے قرآن کی قسم۔ ذکر والے قرآن کا مطلب ہے کہ ایسا قرآن جس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، نامور جس کو کہتے ہیں، نامور قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور اختلاف میں ہیں۔ کافر تکبر میں ہیں، یعنی کفروا فی عزت، انکار کیا کہ انہوں نے عزت میں، یعنی وہ ذلت میں ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، وہ شقاق، اور وہ اختلاف میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، تو ندا دی انہیں، یعنی اب وہ پکاریں، جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو وہ پکاریں، وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، یعنی جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو انہوں نے ندائیں دیں، فریادیں کیں، لیکن پھر ان کے چھوٹنے کا وقت نہیں تھا، یعنی اب انہیں عذاب سے نجات دلوانے والی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور انسان اس عذاب کے آثار واضح طور پر دیکھ لے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے تو وہ توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اب یہ کفار قریش کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تعجب میں مبتلا ہوئے وہ اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہم میں سے ایک مطلب کل کا نوجوان تھے اور آج یہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں ہم میں سے، یہ چیز ان کو بڑی عجیب لگی۔
وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ، اور کہا کفار نے کہ یہ جادوگر اور بہت بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت کی، بہت بڑے کذاب جھوٹے ہونے کی نسبت کی گئی، معاذ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی ان الزام تراشیوں کے باوجود تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی، فوری طور پہ گرفت نہیں فرمائی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ گھر میں میری طرح کوئی پرہیزگاری اختیار کرنے والا نہیں ہے، تو ہمارے دل میں ایک لاشعوری طور پر ایک تکبر کا مادہ بیدار ہو جاتا ہے، جس کا ظہور اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بات کر دے، ہماری غیبت کر دے، کوئی نازیبہ جملہ ہمارے سامنے کہہ دے، ایسی بات کہہ دے جو ہماری شان کے لائق ہمیں محسوس نہ ہو، تو بعض اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں تم نے ہمارے متعلق بولا، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور پیارے ہو چکے ہیں کہ اب اگر اس شخص نے ہمارے خلاف بولا ہے تو گویا کہ اللہ کے غضب کو آواز دے دی، اب ضرور یہ ہلاک اور برباد ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محبت فرماتا ہے، وہ جو گناہ کرنے والا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ہمیں بھی محبوب رکھتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا اور اس کے اس عمل پر گرفت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج وہ شخص توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی ذات سے نفرت ہو جاتی تو پھر توبہ کرنے کے باوجود ذات تو وہی رہتی، لیکن اصل ہے اس کے عمل افعال سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے نفرت نہیں فرماتا، لہٰذا ان کفار نے اتنے بڑے بڑے الزام اور اللہ کے سب سے عظیم ترین نبی پر، اللہ کے حبیب پر لگائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے ساحر کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، اس لیے اب تم سب جہنمی ہو گئے۔ نہیں، سرکار نے صبر فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی لوگوں کی مختلف باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی تو یہ کفار بہت پریشان ہوئے، اور ایک مرتبہ یہ ابو طالب کے پاس سب کے سب جمع ہو کر آ گئے اور کہا کہ بھئی تم ان کو سمجھاؤ کہ ان کو جو کچھ چاہیے وہ ہم سے لے لیں، لیکن یہ تبلیغ دین کا سلسلہ اپنا روکیں۔ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ سے درگزر کرتے ہیں اور اعراض کریں گے، آپ ہم سے درگزر کریں، ہم سے اعراض کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں، اور آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک کلمے پر مجھ سے اتفاق کر لو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کیا، آپ 10 کلمے بتائیں، اس پہ اتفاق کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب یہ جملہ نبی کریم نے فرمایا تو یہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے، ہم تو اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، کھانے کا خدا یہ ہے، پانی کا خدا یہ ہے، ہوا کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، فلاں کا خدا یہ ہے، جیسے کہ کفار میں تقریباً 365 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تو 365 بلکہ اس سے بھی زیادہ بت اس پورے کائنات کے نظام کو گویا کہ چلا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ایک خدا پر ایمان لے آئیں، تو ایک خدا کیسے تمام لوگوں کی دیکھ بھال کرے گا اور کیسے وہ پورا نظام کائنات چلائے گا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ لو جی، انہوں نے تو تمام خداؤں کو ایک ہی میں سمیٹ دیا، ایک خدا مانتے ہیں۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ بھی ہوا، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ان سے پہلے ہم نصرانیوں کے پاس رہے ہیں اور وہ عیسائی جو ہیں وہ کم از کم 3 خدا مانتے ہیں، یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر خدا کو بھی وہ کہتے ہیں، بعض ان کا ایک فرقہ تھا جو 3 خداؤں کا قائل تھا۔ تو ان کفار نے کہا کہ ہم تو نصرانیوں کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی ایک خدا نہیں کہتے، وہ بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں،
یہ پتہ نہیں کیسے نبی آئے ہیں کہ انہوں نے تمام خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا۔ تو یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے سردار چلے، انمشوا، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اس کے پاس سے چل دو، واصبروا علی آلہتکم، اور تم اپنے خداؤں پر صبر کرو۔ یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک لا الہ الا اللہ والی بات سنی تو سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہاں سے چلو، اپنے خداؤں پہ صبر کرو، یعنی اپنے خداؤں کی بس عبادت کرو، ان کو معاذ اللہ چھوڑ دو۔ ان ھذا لشیء یراد، وہ کہتے تھے کہ بے شک اس میں اسی کا کوئی مطلب ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خدا کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، ضرور ان کا اپنا کوئی ذاتی اس میں مقاصد پوشیدہ ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ان کفار نے کہا کہ ہم نے اس قسم کا قول تو دوسری ملت میں بھی نہیں سنا، یعنی نصرانیوں کے اندر، کہ وہ بھی کم از کم تین خدا کے قائل رہے، تو یہ نبی تو ایک ہی خدا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بالکل ایک نیا من گھڑت قصہ ہے، ایک نئی من گھڑت بات ہے معاذ اللہ، کہ نئی گڑھی ہوئی بات ہے، نئی بنائی ہوئی اپنے پاس سے ایک بات ہے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا، اور نہ مطلب جو خود اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ یہ بھی کفار کا ایک اعتراض تھا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں حقیر جانتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی صاحب منصب کا انتخاب فرماتا، ان نبی کا انتخاب کیوں فرمایا کہ ہم سب میں سے سرداروں کو چھوڑ کے کیا انہی کو اوپر قرآن نازل کرنا تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جس کا نام ہم قرآن رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں میری اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کو مانتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں لیکن قرآن جس شخص کے اوپر نازل کیا گیا یہ بڑا غلط ہو گیا، ان پہ نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ قرآن کا ہی انکار کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی میرا عذاب ان لوگوں نے نہیں چکھا ہے، اگر عذاب چکھ لیں گے تو پھر اس قسم کی کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں، وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل فرمانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی بڑے سردار کے انتخاب کرتا ہے، ان کا کیوں کیا؟ اس پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس اپنے تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ سارے خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے، جس کو چاہیں کتاب عطا کریں، جس کو چاہیں وصف نبوت سے نواز دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، ایک اور اعتراض پہلے فرمایا کہ کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے، کہ جو چیز چاہے جو منصب چاہے کسی کو دے دیں؟ تو جب ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی منصب ان کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کے اختیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی بندے کو اپنا نبی بنانا پسند فرمائے، یہ کون ہوتے ہیں زبان اعتراض دراز کرنے والے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جاتے، یعنی مطلب اگر ان کے پاس یہ تمام سلطنت ہوتی، آسمان بھی ان کے قبضے میں ہوتے، زمین بھی ہوتے، تو پھر جب اپنی ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ آسمانوں پہ بھی پہنچے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ ایک ذلیل لشکر ہے انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا، یعنی جیسے پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کفار تھے، وہ لشکر تھے باقاعدہ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کر کے نافرمانی کرنے والے لشکروں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا، تو فرمایا کہ جندم ما ہنالک، تو یہ ایک ذلیل لشکر ہے، محزوم من الاحزاب، انہی لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا، یعنی جس طرح پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں اسی مقام پہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
جھٹلایا ان سے پہلے یعنی ان کفار سے پہلے جھٹلایا ہے نوح اور عاد اور نوح کی قوم نے اور عاد نے اور فرعون نے جو ذو الاوتاد تھا۔ وطد کہتے ہیں کیل کو، ذو الاوتاد معنی کیلوں والا۔ کیلوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا تھا تو یہ اس کو ایک بڑا سا تختہ لیتا تھا اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا کے ہتھیلیاں یوں لگا کر ان میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا اور پاؤں پھیلا کے پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، تو آدمی ہلنے کے قابل نہیں رہتا تھا اور پھر یہ مختلف قسم کی سزائیں اس کو دلوایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا جاتا ہے، میخوں والا، کیلوں والا۔ وَثَمُودُ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور جھٹلایا ان کفار سے پہلے ثمود نے، قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہیں۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ کہ جن گروہوں کو پیچھے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے دور رکھ کر ہلاک و برباد کر دیا، یہ وہ گروہ ہیں اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو تو میرا عذاب لازم ہو گیا، یعنی جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، رسولوں کو جھٹلائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے میرا عذاب لازم ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ راستہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کا، یعنی قیامت کا یہ انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں جب عذاب نازل ہوگا پھر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ نہیں راستہ دیکھتے مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس سے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وہ ایک دفعہ سور پھونکا گیا، ہلاکت شروع ہوئی، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کو پھیر نہیں سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔